صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور دعا بھی ایک امکانی دعا ہے، یعنی کسی قوم کا ذکر نہیں فرمایا گیا کہ وہ یہ دعا کرتی ہے، بلکہ فرمایا کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جب کہ ہر انسان اس قسم کی دعا کرے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو ہر اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ کون سے دن سے پہلے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ کہے کہ اے خدا کاش تو نے مجھے کچھ تھوڑی سی اور مہلت دے دی ہوتی، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں تیرے نشانات کی تصدیق کرتا اور صالحین میں سے نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کی تقدیر آ جائے، جب وقت مقررہ آ جائے تو کسی جان کو پھر مزید مہلت نہیں دیا کرتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس میں دو تین باتیں احمدیوں کے لیے قابل غور ہیں اور ایک خوشخبری بھی ان کے لیے ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا قبولیت دعا سے تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر تم موت سے پہلے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو پھر تمہاری آخری دعائیں بھی قبول ہو سکتی ہیں، لیکن اگر تم موت سے پہلے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا سلیقہ نہ سیکھو یا اس سے لطف اندوز ہونا نہ سیکھو تو پھر تمہاری کوئی دعا موت کے وقت کی قبول نہیں ہوگی۔ بس اس دنیا میں جماعت احمدیہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتی ہے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے دنیا میں جو اس رنگ میں پورے انہماک اور جذبے اور ولولے کے ساتھ، اور ایسے ولولے کے ساتھ جس سے وہ خود لطف اندوز ہوتی ہے، خدا کی راہ میں اور نیک کاموں پر خرچ کر رہی ہے، اور میرے علم میں کوئی دنیا میں ایسی جماعت نہیں ہے۔ بس آپ کے لیے تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن وہ احمدی جو احمدی ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی لذت سے ناآشنا ہیں، ان کے لیے انذار بھی ہے، کیونکہ فرمایا کہ وہ لوگ یوں تو نہیں فرمایا تم لوگ خرچ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب کہ تمہارے دل سے میں خواہش پیدا ہوگی کہ اے خدا ہمیں لوٹا دے، ہمیں مہلت دے دے، لوٹا دے نہیں مہلت دے دے کہ کچھ اور نیک کام کر لیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیک راہوں پر خرچ کیا ہوگا وہ مستثنا ہیں، ان کے اوپر یہ وقت نہیں آئے گا۔ بس اگر آپ آج کی زندگی میں جو کچھ خدا نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں یا جو کچھ مال و دولت دیے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو پرامن موت کی بشارت ہے۔ آپ کو وہ موت نصیب نہیں ہوگی جس میں حسرت کے ساتھ انسان یہ کہے گا کاش مجھے اور مہلت ملتی تو میں خدا کی خاطر کچھ کر لیتا۔ بس اللہ تعالیٰ جماعت کو ہمیشہ اسی حال پر قائم رکھے اور ایسی موت نصیب فرمائے جس موت کے متعلق اللہ تعالیٰ خود رضا کی نظریں ڈال رہا ہو، وہ نفس مطمئنہ ہمیں عطا کرے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جب اس کا میری طرف لوٹ آنے کا وقت آئے گا تو میں اس سے کہوں گا یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے میرے بندے اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں کہ تو بھی راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں، دونوں راضی ہیں، تو راضی بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، یعنی میری رضا کو پانے والا بھی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی وہ جنت جو خاص میرے بندوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
انہی لوگوں میں داخل فرمائے جن کے ایسے پیارے اور نیک انجام کی خبر دی گئی ہے۔